الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ بھی ہم نے غفلت میں گزار دیا، دوسرا بھی اسی طرح گزار دیا۔ آخری عشرے کے چند ایام ہیں تو کوشش کریں اس ایام میں جو ہے خوب عبادت کیا کریں، اور جو ہے رات کی جو محفلیں ہیں آپ لوگ کی لوڈو کی، کوئی کرکٹ کھیلنے جاتا ہے کوئی کہاں، اس کو جو ہے فی الحال چھوڑ دیں۔ وہ لوڈو کھیلنا، باقی یہ تمام چیزیں جو ہے رہ جائیں گی، وہ چلتی رہیں گی، اس کے بعد بھی رمضان کے بعد بھی وہ چلتی رہیں گی، لیکن رمضان جو ہے آپ کا یہ چند ایام کا ہے، یہ چلا گیا تو واپس اگلے سال آئے گا۔ اور اگلے سال جو پچھلے سال ہمارے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے، اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو جو رمضان ہم گزاریں ایسے گزاریں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو، خوب اس میں جو ہے وہ عبادت کیا کریں، کیونکہ یہ آخری عشرہ ہے۔ آخری عشرہ جو ہے آپ کا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ روزہ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈھال ہے، تو ڈھال جو ہے جہنم سے ڈھال ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اس سے جو ہے بندہ اس قدر عبادت کرے کہ رب تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرے کہ جو ہے آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اگر اس رمضان نے آپ کو بدل دیا پھر تو آپ جو ہے رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ورنہ جیسے آپ رمضان سے پہلے تھے، رمضان گزارنے کے بعد بھی وہی کیفیت رہی، تو پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس آخری عشرے کے متعلق میں آج بتاؤں گا کہ آخری عشرے میں جو ہے جو بندہ جادو سے متاثر شخص ہے، اس کے علاج کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس راتوں میں انسان کی روحانیت بڑھ جاتی ہے، انسان کی طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جو اچھی پوزیٹیو انرجی ہے وہ انسان کے اندر جو ہے بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نیگیٹو انرجی کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کو جو ہے ختم کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے کہ اس راتوں میں جب بھی آپ جو ہے اپنا علاج کروائیں تو یہ یاد رکھیں کہ علاج کروائیں جب بھی کروائیں تو ابتدا میں ہی صدقہ کریں۔ صدقہ جب آپ کریں گے تو آپ میں جو ہے روحانی طاقت اس قدر بڑھ جائے گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میں اپنا جو ہے پہلے سے بہتر اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ صدقہ ضرور کرو۔ اور دوسرا جو ہے اگر آپ معالج ہیں خود تو جو ہے اپنا صدقہ بھی ضرور دیا کریں، اور دوسرا جو ہے خوشبو ضرور لگایا کریں، خود بھی خوشبو لگایا کریں، اور جو مریض ہے جو جادو سے متاثر ہے وہ بھی معطر رہا کرے، عطر جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھے، اور عطر اپنے ساتھ جو ہے لازمی رکھا کرے۔ اور دوسرا ہمارے یہاں تو جو ہے غسل کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ غسل نہیں کرتے، وہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ بندہ روزانہ غسل کرے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے تو غسل تک نہیں کرتے۔ بعض تو ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو جن کے جو ہے ایام گزر جاتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ غسل نہیں کرتے، یا جو ہے شادی شدہ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نہ مرد غسل کرتا ہے نہ جو ہے عورت غسل کرتی ہے۔ اور اسی طرح جو نوجوان طبقہ ہے، نوجوان طبقہ اگر اسے اطلاع ہو بھی جاتا ہے تو وہ بھی ہفتہ ہفتہ غسل نہیں کرتا۔ ان کی وجہ سے جو ہے بندہ جو ہے آزمائش میں آ جاتا ہے، جادو جنات کے اس میں آ جاتا ہے، لپیٹے میں آ جاتا ہے وہ۔ تو کوشش کریں کہ پاک و صاف رہیں، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام جو ہے وہ ابتدا سے یہی درس دیتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ دور جاہلیت میں جو ہے کہ لوگ کس طرح جو ہے وہ رہتے تھے، نہ ان کو غسل کا پتہ ہوتا تھا، نہ جو ہے اس کے پیشاب کا پتہ ہوتا تھا۔ آپ اس کے فرانس کی جا کر جو ہے وہ دیکھ لیں ہسٹری کی، ان کی کیا حالت ہوتی تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے پیشاب کس طرح کرنا ہے۔ الحمدللہ اسلام نے جو ہے یہ تمام طریقے بتائے۔ تو یہ چیزیں آپ نے صدقہ دینا، خوشبوئیں لگانا، اپنی جو ہے صفائی رکھنا، یہ اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ اس سے آپ جو ہے کم از کم خود دیکھ لیں گے کہ آدھا جو ہے مرض آپ کا ان چیزوں سے اتر جائے گا۔ باقی یہ آخری عشرہ ہے،
جس میں جو ہے لوگ شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، اس کا وظیفہ ہے سورہ قدر. سورہ قدر پڑھیں آپ. جادو، جنات، رزق کے مسئلے سے آپ پریشان ہیں، سارا سال آپ کا اگلے رمضان تک جو ہے آپ رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہوں گے. روزانہ آپ نے سورہ قدر ایک تسبیح تو کم از کم پڑھنی ہے. 101 مرتبہ اس کی جو ہے آپ تسبیح روزانہ پڑھیں. روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے اندر خود بہتری محسوس کریں گے. یہ آپ نے پڑھنا ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد، یا جو ہے فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم، کیونکہ الحمدللہ آج کل تو تہجد جو ہے بآسانی مل جاتی ہے. جو سحری کرتے ہیں تو اس میں ضرور کوشش کریں 2 رکعت تہجد پڑھ لیں. تو تہجد اور فجر کی سنتوں سے پہلے پہلے اس کو مکمل کر لیں. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وضاحت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.